الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في كتابه الواسطية: ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت ان کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ سے ہے، جس کو میں نے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ سلسلے کلام یہی ہے کہ اہل سنت کے تعامل مع الناس، تعامل مع الائمہ، تعامل مع الفساق من العمراء، تعامل مع الائمہ فی الصلوات، وتعامل مع عامة الناس کا ذکر و بیان چل رہا ہے۔ اس میں آخری جملہ جس کا ذکر ہو رہا تھا کہ اہل السنہ والجماعہ ائمہ خواہ نیک ہوں یا بد ہوں، ان کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتے ہیں، ان کی امارت میں حج کی ادائیگی جائز اور درست سمجھتے ہیں، جمعہ اور صلاۃ باجماعت کی پابندی انہی کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں ادا کر کے کیا کرتے ہیں، عیدوں کی نماز بھی ان کے پیچھے بالکل جائز سمجھتے ہیں، قطع نظر کہ ان کے اندر فسق ہو یا کسی بھی قسم کے فجور کا وہ ارتکاب کرتے ہو۔ اور اس طرح سے یہ آپ کو بتایا گیا کہ وہ ائمہ حکام وقت کے سموتات کے کاربند رہتے ہیں اور ان کے خلاف خروج و بغاوت ناجائز سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے کی متعدد باتیں پچھلے دروس میں مدلل طور پر پیش
کی گئی ہیں. اسی سلسلے کا آخری جملہ آپ کا یہ ہے کہ وہ یحافظون علی الجماعات، وہ جماعات کی محافظت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے جماعت سے مراد صلوات مفروضہ خمسہ کی باجماعت ادائیگی، اسی طرح سے جمعہ میں صلاۃ جمعہ باجماعت کی پابندی، اسی میں صلاۃ العید باجماعت ادا کرنے کی پابندی. اسی کو در حقیقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ، جس کا بالکل آسان معنی و مطلب یہی ہے کہ اہل سنت جمعہ و جماعت کی محافظت کرتے ہیں اور اس بابت گمراہ طوائف کی وہ مخالفت کرتے ہیں. میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جمعہ و جماعت کے متعلق گمراہ فرقوں کے کل اقسام یہ بنتے ہیں. پہلا گروہ منافقین کا ہے. منافقین یہ جماعت میں نہیں حاضر ہوا کرتے تھے. كانوا لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، وہ نماز باجماعت میں نہیں حاضر ہوا کرتے تھے، اکثر متخلف رہا کرتے تھے. عہد نبوت کے اندر بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ کتاب و سنت میں یہ بات مذکور ہے. اور اسی لیے تو ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا تھا کہ جی میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو کہوں کہ اذان دے، پھر یہ کہ جماعت کھڑی کی جائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں تک پہنچوں کہ جو جماعت میں نہیں حاضر ہوتے ہیں. ثم اخالف الى من لا يشهدون الجماعة فاحرق عليهم بيوتهم، کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ صحیح بخاری کی روایت کے اندر بات وارد ہے. تو میرے دینی بھائیوں، میرے سامعین، منافقین کا گروہ وہ جمعہ اور جماعت میں نہیں حاضر ہوتا تھا مگر دکھاوے کے لیے، ڈھیلے ڈھالے انداز میں. دوسرا گروہ روافض کا گروہ ہے کہ روافض کا قول یہ ہے کہ جمعہ و جماعت صرف امام معصوم کے ساتھ ہے، اور چونکہ ان کے عقیدہ بد کا یہ ضروری ایک حصہ ہے اور یہ عقیدہ ان کا ہر ناحیے سے، ہر زاویے سے، ہر اعتبار سے باطل ہے، پورا معاملہ ہی لچر ہے کہ ان کے 12ویں امام غائب ہیں اور غیبوبت صغریٰ سے لے کر کے غیبوبت کبریٰ تک کا معاملہ آج تک جاری ہے. اور اس مسئلے نے شیعوں کو اتنا ضد کیا کہ طرح طرح کی باتیں، اباطیل، مناکیر
انہوں نے گڑھ لی. انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی گڑھ لیا کہ امام غائب جب تک کہ ان کا خروج اور ظہور نہ ہو جائے تب تک کے لیے جمعہ، جماعت، حج، جہاد یہ سب ملغا ہے. بات جماعت کی ہو رہی ہے، صلوات خمسہ مفروضہ با جماعت کی، اور اسی طرح سے اس میں جمعہ کی نماز با جماعت کی. روافض کا یہی قول ہے کہ جماعت اور جمعہ صرف امام معصوم کے ساتھ ہی درست ہے. اور اسی لیے ایک بات بین سطور کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں سچ کہنے کی توفیق دے کہ موجودہ وقت میں جو ایک فتنہ ظہور پذیر ہوا اور اس میں جمعہ اور جماعت تک کے اجباری طور پر الغاء کی بات عالم یہود، عالم نصارہ، عالم کفر، عالم الحاد، عالم شرک نے جاری و ساری و نافذ کیا ایک بیماری کے نام پر، اور یہ بالکل یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ شیعوں اور رافضیوں کے منشا کے مطابق رہا، اور احتیاط کے نام پر جمعہ اور جماعت کا اسقاط اختیار کیا. نہ جانے کتنے لوگوں نے، الا من رحم ربی. اور اس کو اسی دینی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت تھی کہ دنیا کفر و الحاد آخر چاہتی کیا ہے؟ ہمارے شعار کو باطل کرنا، ہماری جماعتوں کو ملغا کرنا، جبکہ اہل سنت والجماعت یہ ہے جمعہ و جماعت کی محافظت اور پابندی کرتے ہیں. یہ نقطہ اہل علم، اہل فقہ کے لیے قابل غور ہے اور یہ بحث کا موضوع بننا چاہیے. اللہ تعالی سب کو حق بات تک رسائی اور حق کے مطابق عمل کی توفیق دے. تیسرا گروہ خوارج کا ہے. خوارج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف انہی لوگوں کے پیچھے نماز با جماعت ادا کرنے کے قائل ہیں جو ان کے خارجی عقیدے کے حامل ہوں. وہ اپنے عقائد و اصول کے مخالفین کے پیچھے جماعت اور جمعہ کو ناجائز اور درست کہتے ہیں. چوتھا گروہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی جن کے عقائد کو باطن میں ہم جانتے ہو. تو یہ سب ہیں گروہ مبتدعہ سنت کے مخالفین جن کے جمعہ و جماعت کے متعلق یہ اقوال ہیں جو باطل ہیں. اہل سنت والجماعت ممتاز رہیں ان گروہ بدعات اور ان اہل باطل سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ، فرقہ ناجیہ، اہل السنہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث، یہ جماعتوں کی محافظت کرتے ہیں اور
یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارتوں کا حاصل ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ اصول ہے کہ وہ جمعہ جماعت اور عید پڑھتے ہیں اور اس کو کبھی ترک نہیں کرتے، جیسا کہ روافض وغیرہم کا فعل ہے۔ حتیٰ کہ اگر امام مستور الحال ہو اور اس کی کوئی بدعت ظاہر نہ ہو، نہ فجور، اس کے پیچھے جمعہ و جماعت پڑھی جائے گی۔ ائمہ اربعہ وغیرہ کا اسی پر اتفاق ہے، کیونکہ نبی کے بعد مسلمان مستور الحال کے پیچھے نماز پڑھتے آئے ہیں، اور آج تک حقیقت میں اہل السنہ والجماعہ سلفیوں کا یہی قول ہے کہ مستور الحال کے پیچھے نماز ادا کی جائے گی۔ مسلمان میں اصل اسلام کو قرار دیتے ہیں جبکہ اس کے متعلق کسی کفریہ امر کا مدلل طور پر پتہ نہ ہو یا اس کی جانب سے مخرج من الملہ امر کا ظہور نہ ہو، تو فالاصل فیہ الاسلام۔ ائمہ سلف نے اہل بدعات کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، بعض معتزلہ کے پیچھے بھی نماز پڑھتے رہے ہیں، بعض غالی مرجیہ کے پیچھے جمعہ و جماعت پڑھی ہے۔ سلف میں یہ ہے قدر متفق علیہ رہا ہے۔ البتہ یہ اختلاف ہے کہ نماز دوبارہ پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مثلا اس میں دو قول ہے، اور تفصیلات مطول کتابوں میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے فتاوے ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے اہل بدعت و اہل معصیت کے بارے میں کہ وہاں پر اجتہاد سے کام لینا چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہتر صاحب سنت، صاحب صلاح، صاحب تقوی اس کو امام بنایا جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ملتا ہے کوئی، تو بعض اہل بدعات و معاصی کے پیچھے بھی نماز قبول ہوگی، اور یہ ایک طریقہ وہی ہے جو حدیث سے ماخوذ ہے کہ اگر اس کے علاوہ نہ کوئی ملتا ہو تو بھی اپنی نماز الگ انفرادی طور پر پڑھ لی جائے، اور ان کے ساتھ جماعت میں حاضر ہو کر کے نفل کے طور پر نماز پڑھ لی جائے، اور یوں جماعت کی محافظت اور اس کی پابندی اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ واللہ عالم۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کا تعلق تعامل مع المسلمین سے۔ آپ نے کہا کہ اہل سنت والجماعت امت کو نصیحت کرنا اپنا دین و عبادت سمجھتے ہیں، وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلْأُمَّةِ، امت کو نصیحت کرنا دین و عبادت سمجھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی اس حدیث کہ مومن دوسرے مومن کے لیے سیسا پلائی دیوار کے مانند ہوتا ہے کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت، طاقت، بہم پہنچاتا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر کے اس بات کو واضح کیا۔ اس کا اعتقاد رکھتے ہیں اہل سنت کہ آپس میں اہل ایمان کو ایسے ہونا چاہیے۔ نیز اسی طرح سے اس حدیث پر بھی مکمل عقیدہ رکھتے ہیں
کہ مومنوں کی مثال آپسی محبت، باہمی رحمت، آپسی شفقت میں جسم کی مانند ہے کہ جب اس کا کوئی عضو تکلیف محسوس کرے، بیمار ہو، تو سارا جسم بے خوابی اور بخار، اس کی اذیت کا احساس کرتا ہے، تو اس پر بھی وہ مکمل اعتقاد رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو باہم یوں ہونا چاہیے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعامل مکمل طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہر طرح کی محبت و رحمت، مودت، الفت، شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز وَيَدِينُونَ لِلْأُمَّةِ بالنصیحہ، اور اس کے بعد کی عبارت کی مختصر سی شرح کل کے درس میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالی سے میں توفیق مانگتا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔